الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے ہمیں مسجد میں ایک مرتبہ پھر سے جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جب بھی مسجد میں آنا ہو اعتکاف کی نیت یاد سے فرما لیا کریں. نویت سنت الاعتکاف. تو جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. الحمدللہ عز و جل ہمارا عقائد سے متعلق بیانات کا ایک طویل سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقائد کو تفصیل سے جانا. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایک مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اس حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کو سماعت کیا. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے سبحان اللہ، میں نے بھی کہا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے میرا مزاج نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چاٹ اٹھا کے نا کہ سبحان اللہ کہیں تو یوں کریں تو وہ کریں. میری گزارش صرف اتنی ہوتی ہے آپ گفتگو کو غور سے سنیں، علم حاصل کریں. لیکن سبحان اللہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن کر سبحان اللہ کہنے کا ایک فائدہ ہے.
وہ فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. وہ درخت بھی خاص ہے. یہاں تک آپ نے بات سنی ہوگی کہ جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جب سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ خاص درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے جو سبحان اللہ کہنے پر جنت میں لگایا جاتا ہے. تو باغ بناتے رہیں جنت کے اندر اپنے، کیا جاتا ہے، نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. جنت سے متعلق انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کیا ہیں، انشاءاللہ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ باتیں جو آج ہوں گی کوشش کر کے انہیں یاد کر لیں. دل کے کانوں سے سنیں گے تو یاد رہیں گی، جب یاد رہیں گی تو بہت سارا علم آئے گا اور آپ آگے آنے والی نسلوں تک یہ علم پھر منتقل کر سکیں گے. اور ایک مقصد جنت سے متعلق گفتگو کرنے کا، ایک مقصد، ایک ارادہ، ایک نیت یہ بھی ہے کہ اس سے جنت کی طلب حاصل کرنے کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اور جب شوق پیدا ہوگا تو بندہ نیک اعمال کرے گا تاکہ جنتیوں والے اعمال کرے تو جنت میں داخل ہو. تو ایک مقصد یہ بھی ہے آج کے موضوع کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذوق بھی نصیب فرمائے کہ جو جنتیوں والے اعمال کرنے پر ہمیں ابھارے. سب سے پہلی بات جنت سے متعلق یہ جان لیجیے کہ جنت ہے کیا، جنت کسے کہتے ہیں. یہ بنیادی پہلا سوال. جنت ایک خاص مقام کا نام ہے، ایک خاص جگہ کا نام جنت ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو وہ جو خاص مقام جنت جسے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ وہ مقام ہے کہ اس کے اندر جو نعمتیں ذکر ہوں گی، ابھی بیان کے اندر بھی آگے ڈیٹیل کے ساتھ جو نعمتوں کا ذکر ہوگا جو جنت کے اندر میسر ہوں گی، ان نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو پورے بیان سے پہلے یہ ہمارے گوش گزار ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اس کو سمجھ لیجیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فرمایا وہ کیسی نعمتیں ہیں؟ ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں حقیقت کو سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر ان نعمتوں کا خیال تک گزرا نہیں ہے. تو وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر خطرہ گزرا نہیں. ہم بہت ساری جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں آوازیں تو جاتی ہیں. تو پھر یہ جو حدیث پاک کے اندر آیا کہ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پر خطرہ گزرا نہیں، تو یہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ہے. وگرنہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی. علماء نے فرمایا جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان نہروں جیسی کوئی نہر نہیں ہے. جنت کے اندر جو سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں وہ سونا اور چاندی دنیا کے سونے اور چاندی کی طرح نہیں ہے. جنت کے اندر جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت جنت کی نعمتوں کی وہ تبھی معلوم ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. تو جب دیکھیں گے نا
پھر ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا کہ حقیقت جنت کی ہے کیا. ابھی جتنی بھی گفتگو کی جائے گی، جتنی بھی باتیں کی جائیں گی جنت کے بارے میں سمجھانے کے لیے، وہ صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر وہ ساری گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے جنت کے بارے میں جو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا ہے. جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت تیار کی جا چکی ہے. یہ عقیدہ اس وجہ سے بھی میں ذرا زور سے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ جنت کے حوالے سے نا وہ یہ ہے کہ جنت ابھی بنی نہیں ہے، بنے گی. جنت ابھی تیار نہیں ہوئی، وہ تیار ہوگی. یا پھر بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کے مطابق جنت تیار ہوتی رہتی ہے. یہ دونوں عقیدے نظریے درست نہیں ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا ہے. اور کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس کی صراحت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقی نیکوکاروں کے لیے بنائی جا چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار فرما دیا ہے، تو جنت تیار ہو چکی. اچھا، مقصد کیا ہے جنت کو تیار کرنے کا؟ اس مقصد کو بھی کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ جنت ہے مومنوں کی مہمان نوازی کے لیے، مومنوں کی مہمان نوازی کے لیے. اور تیار کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مہمان نوازی کن کی ہونی ہے؟ مومنوں کی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مومنوں کی مہمان نوازی کے لیے جنت کو تیار کیا ہے تو جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. جو مومنوں کی مہمان نوازی کیسی ہوگی، کیسا لطف ہوگا جنت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تمہارا دل کھانا چاہے گا. آپ بڑے سے بڑے مہمان نواز کے پاس دعوت کے طور پر پہنچ جائیں. آپ جب پہنچتے ہیں نا کسی کے بھی گھر یا کسی سے بھی ملنے کے لیے، بہت بڑا مہمان نواز ہے کوئی، جب تک آپ زبان سے فرمائش نہ کریں تو آپ کی من چاہی مراد کو وہ جان ہی نہیں سکتا. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا کھانا چاہ رہے ہیں، جب تک بولیں گے نہیں سامنے والے کو پتا نہیں چلے گا. تو پھر جب پتا نہیں چلے گا تو من کی مراد، دل کی مراد پوری بھی نہیں ہو سکتی. تو رب فرماتا ہے یہ جنت وہ مقام ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں ہر وہ چیز اے مومنو تمہیں ملے گی جو تمہارے دل کے اندر جس کا خیال آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بندے مومن کے دل کے اندر کسی چیز کا خیال آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت بندے مومن کو عطا فرما دے گا. بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایسی مہمان نوازی آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو جنت کے اندر ملے گی. پھر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز بھی ہے جو تم طلب کرو گے. تو جو زبان سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا، اور جس کا دل کے اندر صرف خیال آ جائے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا فرما دے گا. یہ جنت ایسی ہے. اور پھر فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مومنوں کے لیے مہمان نوازی ہے. یہ وہ مہمان نوازی ہے کہ ایسی مہمان نوازی کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. ایسی نعمتیں جنت کی نعمتوں کی طرف چلتے ہیں. ابتداءً چونکہ نعمتوں کا ذکر شروع ہو چکا ہے، مہمان نوازی کا ذکر شروع ہو چکا ہے، تو جب ہم کہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو یہاں پر یہ کلچر بہت زیادہ ہے کہ پہلے کیا آتا ہے کھانے کے لیے، کیا منگوایا جاتا ہے؟ سٹارٹر ہے نا، پھر اس کے بعد مین مینیو، پھر اس کے بعد چلتا ہے کھانا وغیرہ، اس کے بعد پہلے سٹارٹر آتا ہے. اچھا وہ بڑا اہم ہوتا ہے نا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کتنا لذیذ کتنا اعلیٰ ہوگا. جنت کے اندر جو جنتی جائیں گے نا ان کے لیے بھی
نعمتوں کے طور پر جو یوں سمجھ لیں کہ سٹارٹر جو انہیں پیش کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کتنی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر اس سٹارٹر کا ذکر ہے جو جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جو نعمت سب سے پہلے کھانے کے لیے دی جائے گی وہ نعمت کون سی ہے؟ بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے پہلے جو نعمت عطا فرمائے گا وہ کھانے کے لیے کون سی نعمت ہوگی؟ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ٹھیک ہے، کہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ اتنے جنتی سب کو کیسے دیا جائے گا؟ صحیح ہے، اتنی مچھلیاں کدھر سے آئیں گی؟ صحیح ہے، اتنے کنارے کیسے لائے جائیں گے؟ تو بھئی یہ جس رب کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر شے پر قادر ہے۔ تو سٹارٹر میں جو چیز جنت کے اندر جو بطور نعمت کے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر جنت کے بارے میں ایک اور نظریہ یہ کہ جو ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو جنت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے یہ جنت کا مقام ہے۔ یعنی جنت کدھر ہے؟ اونچائی کی طرف ہے، 7 آسمانوں سے بلند تر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ شرح فقہ اکبر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت نہ ایک نہیں ہے، ایک سے زائد جنتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں کتنی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں 8 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ سب کے نام بھی ذکر کیے گئے، ہم بھی برکت کے لیے جنتوں کے نام بھی سن لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ ایک ہے دار الجلال، دوسری ہے دار القرار، تیسری دار السلام، چوتھی جنت عدن، پانچویں جنت المأوا، چھٹی جنت الخلد، ساتویں جنت الفردوس، آٹھویں جنت النعیم۔ اور علماء بیان کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بھی ایک نہیں ہے بلکہ 8 جنتوں کے نام مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر ان جنتوں کے اندر جو درجات ہیں وہ کتنے ہیں؟ جنت کی منزلیں کتنی ہیں؟ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 100 درجات، جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے۔ اب جنت کی ذرا وسعت کا اندازہ لگائیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی الجنت 100 درجات، جنت کے 100 درجے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ٹوٹل درجے کتنے؟ 100۔ اب جنت کی وسعت کا اندازہ لگائیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر، اور ٹوٹل درجے جنت کے 100 بیان کیے گئے، اور ٹوٹل جنتیں کتنی بیان کی گئی؟ 8 جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمت نصیب فرمائے۔ پھر جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ تو روایات کے اندر، مختلف روایات کے اندر مختلف نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر صراحتاً جو جنت کے دروازوں کا ذکر ہے وہ 4 دروازے ہیں جن کا صراحت کے ساتھ جنت کے دروازوں کا نام باقاعدہ بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے۔
ویسے ٹوٹل جنت کے دروازے بھی 8 بیان کیے گئے ہیں. باقی 4 جو دروازوں کے نام ہیں وہ علماء تفسیر نے یا تشریح نے احادیث کی تشریح کے اندر سے ذکر کیے گئے ہیں. اور جنت کے 8 دروازوں کے نام بھی سن لیں. جو بخاری شریف کی روایت کے اندر جو 4 جنت کے دروازوں کا نام ہے نا، ان میں سے پہلا جنت کا جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصلاۃ. کیا نام ہے؟ باب الصلاۃ. اس جنت کے دروازے سے کون جنت میں جائیں گے؟ باب الصلاۃ ہے. کون جائیں گے؟ نمازی. جی یہ انتہائی اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنت میں جانے کے لیے، نعمتیں کھانے کے لیے، یہ جو سٹارٹر جس کا ذکر کیا گیا، آگے جن نعمتوں کا ذکر ہوگا تو بہت بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کے بغیر تو لطف ہی نہیں ہے نا زندگی کا، مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا. نماز کے بغیر کون سی زندگی ہے؟ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بخاری شریف کی روایت کے اندر اس کا نام موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الصلاۃ. اس سے کون جنت میں جائیں گے؟ نمازی جنت میں جائیں گے. پھر دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد. اس سے کون جنت میں جائیں گے؟ مجاہدین جنت میں جائیں گے. تیسرا دروازہ ہے باب الریان. اس سے کون جنت میں جائیں گے؟ روزہ دار جنت کے اندر جائیں گے. پھر ایک چوتھا دروازہ باب الصدقہ. اس سے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے ہیں. پھر یہ تو وہ 4 دروازوں کے نام ہیں جو بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ روایتوں سے جن جنت کے دروازوں کا ذکر آتا ہے مزید 4 دروازے اور ہیں. ٹوٹل 8 دروازوں کا ذکر ہوا. 5واں دروازہ باب الحج. حاجی اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. 6واں دروازہ ہے باب الکاظمین والعافین عن الناس. لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، چھوڑ دینے والے، لوگوں کی خطاؤں سے نرمی سے نپٹنے والے. یہ جو نرمی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، غصے کو پی جانے والے لوگ. پھر 7واں دروازہ ہے باب المتوکلین. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توکل کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے. ان کا توکل ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ سے ایسا توکل ان کو نصیب ہوا ہوتا ہے کہ وہ متوکلین کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو توکل کرنے والے باب المتوکلین سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور 8واں دروازہ ذکر کیا گیا باب الذکر یا باب العلم، دونوں نام آئے. علم والے اس دروازے سے داخل ہوں گے یا ذکر والے اس دروازے سے داخل ہوں گے. یہ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہے باقاعدہ ناموں کے ساتھ. جنت کے ٹوٹل دروازے ہیں 8. ٹھیک ہے، ایک دروازے کی کیفیت کیا ہوگی اس کو ذرا سمجھیے. جنت کی وسعت کا بھی اس سے اندازہ ہوگا. ایک دروازہ ہوتا ہے نا تو اس کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں، اس کو 2 پلے ہم کہتے ہیں دروازے کے، اور دونوں سائڈوں کی انتہا ہوتی ہے. دروازہ کھولا جائے تو 2 سائڈیں. ایک دروازے کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کی 2 کنارے ہوتے ہیں، 2 سائڈیں ہوتی ہیں. تو جنت کے ٹوٹل دروازے کتنے؟ 8. ایک جو دروازہ ہوگا اس کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ روایتوں کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا سفر ہوگا. 40 سال تک کوئی سفر کرتا رہے تو ایک دروازے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے گا. اور اللہ تبارک و تعالی مومنین پر اتنا فضل فرمائے گا کہ جب جنتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوں گے نا تو ان دروازوں کی وسعت اتنی بیان کی گئی. اس کے باوجود علماء بیان کرتے ہیں، حدیثوں کے اندر آیا جب جنتی اللہ کے فضل سے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے اس قدر بھیڑ ہوگی، لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ بار بار مس ہو رہا ہوگا. اس قدر بھیڑ اور تعداد کے اندر لوگ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فضل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. تو جنت کے دروازوں کی وسعت کا اندازہ آپ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنت کے کھانوں کا تھوڑا سا مختصر ذکر کرتا چلوں.
جنت کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتداءً اللہ تبارک و تعالی جو کھانے کے لیے جو چیز عطا فرمائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا، بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی کہ جس کو کھانے کا بندے کے دل کے اندر خیال آئے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مثال سے سمجھے، اگر کوئی شخص کوئی ایک چیز، کوئی ایک لقمہ کسی چیز کا وہ اپنے منہ کے اندر ڈالے گا تو اس ایک لقمے کے اندر اللہ تبارک و تعالی 70 الگ الگ قسم کے ذائقوں کو پیدا فرما دے گا۔ لقمہ ایک ہے لیکن اس کے اندر ذائقے کتنے ہوں گے؟ 70 قسم کے ذائقوں کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا، اور وہ لقمہ کھاتے کھاتے، ابھی وہ لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، ابھی منہ کے اندر ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بندہ مومن چکھ رہا ہے، اور کیفیت یہ ہوگی، چکھتے ہوئے کیفیت یہ ہوگی کہ 70 قسم کے ذائقے ایک ہی لقمے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہوگا، اور کھاتے کھاتے اس کے ذہن کے اندر اگر کسی دوسری چیز کا خیال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہی ذائقہ اس کے منہ کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہ ساری نعمتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ ابھی صرف سمجھانے کے لیے۔ اصل کیا ہوگا یہ جب جنت کے اندر کھانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیا ہے، جنتی پھلوں کا ذائقہ کیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جنتی اگر اس کے ذہن میں خیال آئے گا نا کہ فلاں پرندہ کاش وہ کھانے کے لیے ملے، تو ابھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی کہ وہ بھنا ہوا پرندہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی کھانوں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اور پھر کھانے کی طاقت کتنی ہوگی؟ کہیں کھانے کے لیے جائیں، اچھا کھانا ہونا تو کھا کر جب بس ہو جاتی ہے بندہ کہتا ہے کھانا بہت اچھا تھا لیکن پیٹ میں جگہ اتنی تھی، میں کھا ہی اتنا سکتا ہوں۔ لیکن جنتی جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ ہوگا ایک، کتنے لوگوں کے برابر کھائے گا؟ 100 لوگوں کے برابر کھانا کھائے گا۔ پھر جب وہ کھانا کھائے گا تو وہ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ وہ پیٹ کے اندر یہاں جیسے دنیا کا نظام ہے کیا ایسا کچھ ہوگا یا جنت کا معاملہ الگ ہے؟ علماء فرماتے ہیں، صاحب بہاری شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جنتی کو نا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اس ڈکار کے ذریعے سے، اور خوشبودار پسینہ جنتی کو آئے گا، اس پسینے کے ذریعے سے وہ سارا کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ قضائے حاجت کی حاجت جنت میں نہیں ہوگی، کسی قسم کی بدبو جنت میں نہیں ہوگی، کسی قسم کی تکلیف دہ چیز جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے جنتی کھانوں کا ذکر۔ جنت کے اندر کچھ مشروبات بھی ہیں، پینے کی نعمتیں بھی ہیں۔ وہ پینے کی نعمتیں کیسی ہیں؟ پہلے تو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ کلام مجید فرقان حمید کے اندر سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دریاؤں اور نہروں کا ذکر کیا ہے۔ جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں، 4 قسم کے دریا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ 4 قسم کی نہریں، 4 قسم کے دریا جنت کے اندر ہوں گے۔ ان میں سے ایک دریا ہوگا خالص پانی کا، یہ عام پانی نہیں ہوگا، یہ جنت کا پانی ہے۔ یہ پانی وہ ہے جس پانی جیسا کوئی دوسرا پانی نہیں ہے۔ ایک خالص پانی کا دریا ہوگا، ایک خالص دودھ کا دریا ہوگا، ایک خالص شہد کا دریا ہوگا، اور ایک شراب طہور کا، پاک شراب کا دریا ہوگا۔ علماء بیان کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر آیا، بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی 4 نہروں کا، 4 دریاؤں کا ذکر ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجنت بحر الماء، بے شک جنت کے اندر ایک پانی کا دریا ہے، وبحر العسل، اور ایک شہد کا دریا ہے، وبحر اللبن، اور ایک دودھ کا دریا ہے، وبحر الخمر، اور ایک شراب طہور کا
دریا ہے. یہ 4 دریا جنت کے اندر ہیں، اور جب جنتی جنت کے اندر جائے گا، ان دریاؤں میں سے ایک ایک میں سے جب وہ نعمتوں کو پیے گا، علماء بیان کرتے ہیں جب وہ پانی کے دریا میں سے جنت کا پانی پیے گا تو وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس پانی پینے کی وجہ سے اب اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. موت اب کبھی بھی، جس کو آب حیات کہتے ہیں نا، آب حیات، یہ وہ والا گویا کہ پانی ہوگا. پانی پینے کی وجہ سے اب اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. پھر وہ دودھ کے دریا میں سے جب دودھ کو نوش کرے گا، جب دودھ کو پیے گا، تو دودھ کس لیے پیا جاتا ہے؟ جسم کو طاقتور بنانے کے لیے. تو علماء بیان کرتے ہیں جب وہ دودھ کی نہر سے جنت میں سے پیے گا تو ایسا فربا اور پختہ جسم والا ہو جائے گا کہ اب کبھی بھی وہ لاغر اور کمزور نہیں ہوگا. پھر وہ شہد کے دریا میں سے شہد کو نوش کرے گا. تو شہد کس لیے ہوتی ہے؟ شفا کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی شفا عطا فرمائے گا کہ اب کسی قسم کی کوئی بیماری اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گی. اور جب وہ جنت کے اندر شراب طہور کا مزہ لے گا، پاک شراب کا مزہ، سبحان اللہ. یہ دنیا کی شراب جو ہے نا، یہ گند ہے، گندگی، گندی چیز، پیشاب کی طرح ناپاک. کوئی پیشاب کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح دنیا کی شراب کو بھی سمجھے، یہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اس کو پینا، کوئی بھی جس طرح پیشاب پینا پسند نہیں کرتا، تو بندہ مومن کے لیے یہ شراب یہ انتہائی بدتر چیز ہے، دنیا کی شراب. تو جب دنیا کی شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی، یہ 60 70 80 سال، زیادہ سے زیادہ کتنی ساری زندگی ہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی، یہ دنیا کی گندی شراب کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر شراب طہور کا مزہ نصیب فرمائے گا. تو وہ شراب طہور جب جنت کے اندر جنتی پیے گا تو اس کو وہ سرور اور وہ سکون ملے گا جیسا سکون اس کو کبھی بھی میسر نہ آیا ہوگا. تو یہ جنت کے 4 دریاؤں کا ذکر ہے. پھر جنت کے اندر ان دریاؤں سے نا نہریں بھی نکل رہی ہوں گی، ان نہروں کا ذکر ہے. جنت کے اندر 4 نہروں کا ذکر ہے. ایک ہے کافور کی نہر، اور ایک ہے زنجبیل، ایک ہے سلسبیل، ایک ہے رحیق، اور 5ویں کا بھی ذکر تسنیم. یہ جنت کی نہروں کا ذکر ہے. پھر جنت کے دریاؤں، ان کی نہروں سے ہر جنتی کے لیے ایک چشمہ نکلے گا، اور ہر چشمہ جنت کی نہروں سے ہوتا ہوا ہر جنتی کے محل سے ہوتا ہوا گزرے گا. جنتیوں کی محل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. جنتیوں کے محل میں سے گزرتے ہوئے چشمے وہ کیا لطف انہیں پہنچا رہے ہوں گے، سبحان اللہ عز و جل. پھر یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو پینے کے حوالے سے جن کا ذکر کیا گیا. اور جنتی کو پینے کی طاقت کتنی عطا کی جائے گی؟ 100 مردوں کے برابر، 100 لوگوں کے برابر پینے کی طاقت جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا ذوق و شوق بھی نصیب فرمائے. پھر اب کچھ انتہائی دلچسپ چیزیں ہیں احادیث کے حوالے سے، احادیث کے اندر جن کا بیان آیا ان کو بھی سنتے چلتے ہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے، ان کی عمر کتنی ہوگی، جسم کی کیفیت کیا ہوگی، جسم پر بال ہوں گے نہیں ہوں گے، آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی، احادیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنتن. جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے جسم پر صرف 3 جگہوں پر بال ہوں گے، صرف 3 جگہوں پر. ایک سر کے بال ہوں گے، ایک بھووں کے بال ہوں گے، ایک پلکوں کے بال ہوں گے. اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر کوئی بال نہیں ہوں گے. اور جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ بے ریش جنت میں جائے گا، یعنی اس کی داڑھی نہیں ہوگی. یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جنتیوں کی وضاحت کرتے ہوئے، بے ریش ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بے ریش ہوگا. بے ریش، بے ریش وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی آئی ہی نہ ہو، صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے داڑھی منڈا، جو داڑھی شیو کرتا ہو، داڑھی منڈے میں
اور بے ریش ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو جنتی جو جنت کے اندر جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ بے ریش، یعنی داڑھی ان کی ہوگی ہی نہیں، گویا کہ آئے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی عمر کیا ہوگی؟ 2 عمریں بیان کی گئی، ایک 30 سال کی عمر اور ایک 33 سال کی عمر. ایک مشہور یہ ہے کہ جنتی کسی بھی عمر میں ان کا انتقال ہوا، چاہے بڑھاپے کے اندر انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں ہوا یا بچپنے کے اندر انتقال ہو گیا، بہر صورت جنتی جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ جوانی کی عمر کا ہوگا. اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا 30 سال ہوگی یا 33 سال. اس کے اندر بھی شارحین نے بیان کیا 30 اور 33 کے 2 عدد کیوں بیان کیے گئے. اس میں فرق یوں کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی ان کی عمر 30 سال ہوگی اور مرد جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی عمر 33 سال ہوگی. مرد عورتوں کی عمر سے تھوڑی سی بڑی عمر کے ہوں گے. تو یوں 30 یا 33 سال کی عمر میں جنت میں اس کیفیت میں جائیں گے کہ بے ریش ہوں گے اور صرف 3 جگہوں پر، جسم کے صرف 3 جگہوں پر بال ہوں گے. سر کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے. اس کے علاوہ جسم کے جو رونگٹے ہوتے ہیں، یہ جو زائد بال ہوتے ہیں، یہ جسم پر نہیں ہوں گے. پھر جنت کے حوالے سے یہ بھی سمجھیے کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ جنت کا جو دروازہ ہے وہ کن کے لیے کھولا جائے گا؟ جن کے بعد سارے جنتی جنت کے اندر جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد نا ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جنت کے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جنت کے دروازوں پر جمع ہو جائیں گے اور جنت کے دروازے بند ہوں گے. مخلوق جنت کے دروازوں پر جمع ہونا شروع ہو جائے گی. جنت کا دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف نہیں لے آتے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. اب ذرا حدیث پاک سنیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ جنت میں سب سے پہلا داخلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. حضور علیہ السلام کی ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جتنی بھی امتیں ہیں کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو یہ اس امت کی خصوصیت کدھر سے آئی؟ کوئی ہمارے اندر خصوصیت ہے؟ نہ، یہ ساری نسبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب حدیث پاک سنیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حدیث پاک کو نا تھوڑا کیفیت کے ساتھ سنا کریں، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. آج بھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مسجد کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو گفتگویں کیا ہوتی تھی؟ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ینتظرونہ، انتظار کر رہے تھے. کن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. اس انتظار میں کیسا لطف ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا. راوی بیان کرتے ہیں فخرج حتی اذا دنا منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکلے، ابھی صحابہ جو بیٹھے ہوئے ان کے سامنے نہیں آئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گھر سے نکل کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے قریب پہنچ آئے، ابھی سامنے نہیں آئے. یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، سمعہم، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنا، یتذاکرون فسمع حدیثہم. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا کہ میرے صحابہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام رک گئے، سامنے نہیں آئے، گفتگو کو سننا شروع کر دیا. ایک صحابی بولنے لگے،
اچھا گفتگو کیا ہو رہی تھی مسجد کے اندر بیٹھ کر؟ صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر؟ اللہ کے نبیوں کی شان بیان ہو رہی تھی، اور صحابہ اس بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ کون سے نبی کس نبی سے زیادہ افضل ہیں، کون سے نبی زیادہ شان والے ہیں۔ تو نبیوں کی شان اللہ کے گھر کے اندر بیان کرنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے۔ اور یہ نبیوں کی شان سن کون رہے تھے؟ جو نبیوں کی بھی سلطان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبیوں کی شان بیان کرنا صحابہ کی سنت، اور نبیوں کی شان کو سننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، ایک صحابی بولے اور کہنے لگے ماذا بأعجب من کلام موسیٰ۔ ایک صحابی بولے ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو خلیل بنانا تھا، اپنا گہرا دوست بنانا تھا، تو انبیاء میں سے کسے چنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کیسی شان ہے۔ پھر دوسرے صحابی بولے، وہ کہنے لگے ماذا بأعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، بغیر فرشتے کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ایک اور صحابی بولے، وہ کہنے لگے فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ ایک اور صحابی بولے، وہ کہنے لگے آدم اصطفاہ اللہ، آدم علیہ السلام کی کیسی شان ہے؟ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ شان رکھی ہے۔ اب صحابہ میں سے ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے سماعت فرما رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں جب یہ گفتگو ہو چکی فخرج علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف لے آئے۔ فسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سلام کیا۔ وقال، صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، تمہارا تعجب کرنا سنا ہے، تم جو نبیوں کی شان بیان کر رہے تھے اس کو میں نے سنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نبیوں کی شان کے بارے میں جو صحابہ گفتگو کر رہے تھے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم خلیل اللہ ہے اور یہ بات ویسی ہی ہے جیسی تم نے بیان کی ہے، واقعی ان کی بہت شان ہے۔ پھر وموسیٰ نجی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہے، وہو کذالک، اور وہ ایسے ہی ہے۔ وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور جیسا تم بیان کر رہے تھے ویسا ہی ہے۔ وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے اور جیسا تم بیان کر رہے تھے ان کی شان ویسی ہی ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کو مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے سامنے خود بیان فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جتنے نبیوں کی شان تم نے بیان کی وہ شان ایسی ہی ہے۔ الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، سن لو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں، یعنی تمہیں جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس نبی کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور میں ہی وہ شخص ہوں گا کہ قیامت کے دن لواء الحمد، حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلا بروز قیامت شفاعت کرنے والا شخص بھی میں ہی ہوں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ اور پھر وہ اصل موضوع جو ہمارا چل رہا ہے
जन्नत के दरवाजे के बारे में कि किसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलाकल जन्नती, मैं वो पहला शख्स हूंगा कि जो जन्नत की कुंडी को पकड़कर उसके हल्के को पकड़कर हिलाऊंगा, जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। और रिवायतों के अंदर आता है ये जो जन्नत का हल्का है ना, हल्का किसे कहते हैं ये भी समझिए। जंजीर जो होती है उसके अंदर हल्के होते हैं, एक हल्का दूसरे के अंदर यूं पैवस्त हुआ होता है, ये जो एक कड़ा सा होता है ना, ये एक हल्का कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलाकल जन्नती, जन्नत के हल्के को पकड़कर सबसे पहले जो हिलाएगा, जो दस्तक देगा जन्नत के दरवाजे पर, वो कौन होगा? इरशाद फरमाया वो भी मैं हूंगा। और फिर जन्नत के हल्के को पकड़कर हिलाने पर जो आवाज पैदा होगी वो आवाज कैसी होगी? हदीस के अंदर इस बात की वजाहत आई, वो इतनी मसरूर कुन, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज होगी कि उस जैसी प्यारी और खूबसूरत आवाज सुनने वालों ने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। जन्नत के दरवाजों की वो जो कुंडी है, वो जो हल्का है, उसके हिलने की आवाज इतनी प्यारी होगी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत के हल्के को पकड़कर हरकत दूंगा, फयफ्ताहुल्लाहु ली, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे को मेरे लिए खोलेगा। तो पता चला जन्नत के दरवाजे जो असल में खुलने हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलने हैं। फिर अल्लाह के फजल से हम जन्नत के अंदर जाएंगे। इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए जन्नत के दरवाजे को खोलेगा, फयुदखिलुनीहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। और फिर साथ ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे साथ कौन होंगे। इतराज करने वाले ऐसे अंधे हैं, वो इतराज ये करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि नाऊज़ु बिल्लाह, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अपने बारे में पता नहीं था कि मेरा क्या बनेगा। नाऊज़ु बिल्लाह। आप लोगों से मैं पूछता हूं, जो बंदा इस तरह का अकीदा रखता हो कि नबी को खुद अपने बारे में पता नहीं था कि मेरा क्या बनेगा, ऐसे लोगों की बातें, बयानात वगैरह सुन लेने चाहिए ना? नहीं सुनने चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठ लेना चाहिए, कोई मसला नहीं। रिश्तेदारी हो तो खाने शाने चलने चाहिए, दावतें चलनी चाहिए, कोई मसला नहीं। ऐसे लोगों के पीछे नमाजें पढ़ लेनी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। जो नबी के बारे में अकीदा ऐसा रखता है नाऊज़ु बिल्लाह कि नबी को खुद अपने बारे में पता नहीं कि उसका क्या बनेगा, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ हदीस पाक सियाह सित्ता की हदीस में पढ़ रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ये इरशाद फरमा रहे हैं, मैं जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो जहाँ अपने दुखूले जन्नत का जिक्र फरमा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां साथ ये भी बता रहे हैं कि मेरे साथ कौन होगा, साथ कौन होगा। इरशाद फरमाया, व माइया फुकराउल मुमिनीन वला फखरा, और मेरे साथ फकीर मोमिन होंगे और मैं इस बात पर फख्र नहीं करता हूं। फुकरा मोमिनीन की जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगी। फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, इज्जत और तकरीम क्या है। लोगों ने यहां तक लिखा अपनी किताबों के अंदर कि नबी की ताजीम बड़े भाई जितनी करनी चाहिए। है कितने बुरे लगते हैं अल्फाज, ये इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, सारा मजा खराब हो जाता है। लोगों ने अपनी किताबों के अंदर ये बातें लिखी हैं। हम जो आपको मना करते हैं ना कि हर किसी के पीछे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए, हर किसी की बात सुननी लेनी चाहिए, हर कोई सुनने के काबिल नहीं होता, हर कोई मजलिस बैठ जाने के काबिल नहीं होती। तो लोगों ने यहां तक बातें की। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम क्या है, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फखरा। इरशाद फरमाया, पहले जितने भी गुजर चुके, बाद में जितने भी आने वाले हैं, सबसे बढ़कर इज्जत वाला, तकरीम वाला अगर कोई है तो वो मैं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का दरवाजा सबसे पहले महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोलेगा, और फिर उम्मती भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ जन्नत के अंदर जाएंगे। फिर एक और हदीस पाक, जन्नत की नेमतों का जिक्र हुआ, ये आखिरी रिवायत पढ़कर इसके बाद एक दो बातें वो करके इजाजत चाहूंगा।
جنت کے اندر جہاں اتنی زیادہ نعمتیں میسر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پر خطرہ بھی نہیں گزرا. تو جتنے بھی خیالات آتے ہیں نا جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ کر، جنت کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ قسم کی ہیں. وہ کب پتہ چلے گا؟ جب جنت کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا. جنت کے اندر سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی؟ سب سے اعلیٰ نعمت جو جنتیوں کو جنت کے اندر عطا کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو ارشاد فرمائے گا، تريدون شيئا ازيدكم. دنیا میں ہوتا ہے نا، جب کسی کے گھر جائیں، کوئی دعوت کرے، ہماری کھانے پیش کرے، تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے، کچھ اور لے آؤ، کچھ اور کھائیں گے. یہ تو دنیا کی ہے نا، بلا تمثیل. جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں انہیں میسر آ جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گا، تريدون شيئا ازيدكم، اے جنتیوں جنت میں کچھ اور نعمتیں چاہیے، مجھے بتاؤ میں اور زیادہ تمہارے لیے نعمتیں عطا کر دوں. جنتی حیران ہو جائیں گے. جنتی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، فیقولون، جنتی عرض کریں گے. ان کی عرض سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی حدیث پاک کے تناظر میں. جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے جو کلام فرمائے گا، وہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یا ابھی فرمانا ہے؟ ابھی فرمانا ہے نا. کب؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. اور یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کلام فرمائے گا، اور کیا کلام فرمائے گا، جنتی کیا جواب دیں گے، یہ ساری باتیں غیب ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کون سی روایت میں پڑھ رہا ہوں؟ مسلم شریف کی روایت. بخاری مسلم کا نام لینے والے پتہ نہیں کیسے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، ان کو کیسے ہضم ہو جاتی ہیں یہ حدیثیں، یا کس طرح سے پی جاتے ہیں، یا کس طرح لوگوں کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اوتان کیسے کرتے ہیں جو بخاری مسلم کا نام لینے والے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کلام فرمائے گا. رب فرمائے گا، تريدون شيئا ازيدكم، اے جنتیوں کچھ اور چاہیے، میں اور زیادہ تمہیں عطا کروں. وہ حیران ہو جائیں گے. فیقولون، جنتی عرض کریں گے، الم تبید وجوہنا، اے ہمارے مالک تو نے ہمارے چہروں کو چمکدار اور روشن نہیں کر دیا. روایتوں کے اندر آتا ہے جنتیوں کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، ایسے روشن چہروں والے ہوں گے. تو جنتی عرض کریں گے حیران ہو کر، اے مالک الم تبید وجوہنا، کیا تو نے مولا ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنت، اے مالک کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ وتنجینا من النار، اے مالک تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں عطا فرما دی. یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، ہمیں دوزخ سے بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، ہمیں ہمارے چہروں کو تو نے روشن اور منور فرما دیا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں ایک نعمت باقی ہے جو ساری نعمتوں کی اصل ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑی جنت کی نعمت. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیکشف الحجاب، پھر پردے ہٹا دیے جائیں گے، حجاب اٹھا دیے جائیں گے، اور جنتی جنت کے اندر اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ جنت کی وہ نعمت ہے جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہیے؟ اب ذرا تصور کریں کہ بندہ اپنے خالق و مالک کا دیدار کرے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا،
وہ رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب کے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی جنت میں دیکھنا نصیب ہوگا، پھر رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جنت کے اندر نصیب ہوگا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا ذکر کلام مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر آتا ہے. یہ ساری نعمتوں کا بیان اور ذکر سن کر کیا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا کہ یار جنت میں جانا چاہیے، جنتیوں والے اعمال کرنے چاہیے، یار ایسے عمل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جنت مل جائے. میری ایک بات سمجھیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ جو دنیا کی زندگی چل رہی ہے نا، ہم سے بڑے تگڑے تگڑے آ کر جا چکے ہیں، بڑے نامور بڑی بڑی شخصیات آ کر جا چکے. یہ ہزاروں سال کی کائنات جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہم اس میں کتنی دیر کے لیے آئے ہیں؟ یہ 30 40 50 60 70 بہت زیادہ 100 سال کے لیے آئے ہیں. آج سے میری عمر اگر 30 33 سال ہے تو 33 سال پہلے نہ میرا وجود تھا نہ میرا نام تھا. اور اگر کل میرا انتقال ہو جائے، صحیح ہے، ایمان پر خاتمہ ہو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، کل میرا انتقال ہو جائے تو 2 4 دن 5 دن 6 دن بعد میری جو زندگی کا سفر تھا وہ کیا ہو گیا؟ اختتام کمپلیٹ ہو گیا. اب میں کدھر ہوں؟ آخرت کی منازل کی طرف چلا جاؤں گا. تو ہر بندہ یہ سوچے، اتنی بڑی طویل کائنات ہزاروں سال سے جو چلتی چلی آ رہی ہے، اس میں کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں؟ مختصر کچھ سالوں کے لیے، 60 70 80 سال کے لیے. تو بس اتنا کر لیں، یہ دنیا کی زندگی جو انتہائی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کو یہ نیت کر لیں کہ اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزارنا، بلکہ ویسے گزارنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا. اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، پھر جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو جنت کے اندر جا کر پھر واپس آنا نہیں ہے، پھر موت نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. پھر جنت کے اندر نعمتوں نے بھی فنا نہیں ہونا، جنت کے اندر پھر موت نے بھی نہیں آنا، پھر جنت سے کوئی آپ کو باہر بھی نہیں نکالے گا. ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں کے اندر رہنا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، خدا را اسے ویسے گزاریں جیسے اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمازیں نہ چھوڑا کریں. یار وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کی آنکھ بڑا تگڑا ہے جی، بڑا دلیر ہے، بڑا طاقت، فلاں بڑا بولتا ہے جی، فلاں بولتا ہے تو وہ بولتا ہی نہیں، فلاں اس کا بڑا کاروبار ہے، بڑا سیانہ ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے، فلاں بڑا ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا بہت ہے. خاک پڑھا لکھا ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ نماز فجر پڑھنی چاہیے. خاک اس کے پاس علم ہے جس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ نماز فجر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے. وہ خاک فائدہ مند ہے شخص کو کہ جس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتا ہے. اور خیالات کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. امیدیں رکھنی چاہیے لیکن کام بھی جنتیوں والے کرنے چاہیے. وہ کام کریں جن سے رب راضی ہوتا ہے، وہ کام نہ کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے. 1 2 سوال ہیں جنت سے متعلق، ان کے میں اختصار کے ساتھ جواب دیتا چلوں کیونکہ بعد میں وہ کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. وقت مختصر ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو سکے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہم جنت سے متعلق انشاءاللہ لے لیں گے، اس کا جواب بھی کوشش کریں گے. اگر میرے علم میں ہوا تو میں انشاءاللہ دے دوں گا. جنت سے متعلق ایک سوال جو عام فہم جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر ادنا جنتی جو ہے، جنتی کوئی بھی ادنا نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا. توجہ میری طرف رکھیے. جو ادنا جنتی بھی ہے اس کو بھی جنت کے اندر 72 حوریں ملیں گی. کتنی حوریں ملیں گی؟ 72 حوریں ملیں گی. ٹھیک ہے. اور ایک حور کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جنت کی کوئی حور یا اگر 7 سمندروں کے پانی میں، سمندر کا پانی کیسا کھارا ہوتا ہے اسے آپ پی نہیں سکتے، 7 سمندروں کے اندر اگر صرف تھوک ڈال دے اپنا تو اس کے تھوک کی وجہ سے 7 سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے گا. اور ایک ادنا جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ 72 حوریں ملیں گی. تو یہ تو مرد کو ملیں گی، صحیح ہے.
تو عورتوں کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے، یہ عام فہم سوال ہے جو اکثر ہوتا ہے، عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ صحیح ہے، تو وہ یہ سوال، پہلے تو سوال کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں. سوال یوں کیا جاتا ہے کہ جیسے اور کچھ ہے ہی نہیں جنت میں، صرف یہی ہے کہ مردوں کو مل گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہے، حوروں کے علاوہ جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں کو بھی عطا فرمائے گا، جنتی عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کو بھی دیدار نصیب فرمائے گا، مومن عورتوں کو بھی دیدار نصیب فرمائے گا. کتنی بڑی جنت کی نعمت ہے. پھر جنت کے کھانے، جنت کے مشروبات، یہ جہاں مردوں کو نصیب ہوں گے وہاں عورتوں کو بھی نصیب ہوں گے. تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یعنی عورتیں جنت کے اندر جو جائیں گی وہ کن کے نکاح کے اندر ہوں گی؟ تو اس حوالے سے ایک نظریہ یہ سماعت کر لیں کہ جو بھی عورت جو جنت کے اندر جائے گی وہ جنت میں اس شوہر کے نکاح کے اندر ہوگی جس شوہر کے نکاح کے اندر اس عورت کا انتقال ہوا ہے. جس کی زوجیت میں، جس کے نکاح میں عورت کا انتقال ہوا، اسی شوہر کے نکاح کے اندر عورت جنت کے اندر ہوگی. اگر وہ شوہر بھی جنت کے اندر ہوا تو یہ عورت اسی کے نکاح میں ہوگی. اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا، یہ جو دنیا والا شوہر ہے جنت کے اندر بھی یہی آپ کو ملے گا، تو بعض اوقات خوشی کی بجائے پریشانی آ جاتی. جنت میں بھی حضرت یہی ہوں گے. صحیح ہے. تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کے اندر ہم جو انسان ہیں نا، ہمارے اندر کمیاں ہیں، بیشیاں ہیں، کچھ برائیاں، کچھ عیب، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جنت میں جب جنتی جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہر وہ وصف پیدا فرما دے گا کہ جس کو دیکھنے کی خواہش عورت کے دل کے اندر پیدا ہوگی. اسے ویسا حسن عطا فرما دے گا، ویسی اچھائیاں عطا فرما دے گا جیسا ایک عورت کی خواہش یا اس کا خواب ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ جنت میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف والا معاملہ نہیں ہے. پھر بعض سوال یہ کرتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، تو وہ جب جنت کے اندر جائیں گی تو ان کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ایک تو یہ سمجھ لیں، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو یا بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بوڑھی عورت ہو، جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے، 30-33 برس کی عمر میں جائیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ وہ عورتیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. تو جنت میں ایسے مرد بھی ہوں گے کہ جو کنوارے ہونے کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا ہوگا، جن کا نکاح نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنواری عورتوں کا نکاح کنوارے مردوں سے فرما دے گا، یوں نکاح کا معاملہ ہو جائے گا. پھر بعض عورتیں اگر ایسی ہو کہ جنت کے اندر عورت ہے لیکن اس کا شوہر کدھر ہے؟ جہنم کے اندر. تو اب اس عورت کو کون سا شوہر ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں میں سے جس سے وہ عورت چاہے گی اس مرد سے عورت کا نکاح فرما دے گا. کیونکہ جنت میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف والا معاملہ نہیں ہے. تو جس کے ساتھ وہ عورت چاہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عورت کا نکاح فرما دے گا. تو یہ کچھ سوالات وہ تھے، اور بھی ہیں کافی سارے سوالات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے، تو جو میرے ذہن کے اندر ابھی آ رہی ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ایک اور چیز، جنت کے اندر حوروں کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے، حوریں خوبصورت ہوں گی. تو ایک مرد جو ہے، مرد، اس کے نکاح میں حوریں بھی ہوں گی، اور جنت کے اندر جو دنیا کے اندر جو بیوی تھی وہ بھی اس کے نکاح میں جنت کے اندر ہوگی. زیادہ افضل کون ہوگی؟ جنت کی حور زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت، وہ جو بیوی جو جنت کے اندر آئی ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. عورتیں کہتی ہیں نا جنت میں ہمیں کیا ملے گا، یا ہمیں کیا ملے گا سے یوں مراد ہوتا ہے جیسے کچھ ملے گا ہی نہیں. تو سنیں، جنت کے اندر حوروں کی خوبصورتی کا ایک تذکرہ ہے نا کہ کیسی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. تو جنت کے اندر جو عورتیں جنت میں جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوروں سے زیادہ خوبصورتی نصیب فرمائے گا اور انہیں حوروں سے زیادہ افضلیت عطا فرمائے گا کہ یہ حوروں سے زیادہ افضل ہوں گی. پھر حوروں کے مقابلے میں ان کے دلوں میں یا کسی دوسری عورت کے مقابلے میں ان کے دل میں کوئی تکلیف والا معاملہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، سوکنوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، یہ جنت میں نہیں ہے. جنت میں بالکل تکلیف نہیں ہے.
جنت میں دل دکھانے والے معاملات نہیں ہیں. جنت کے اندر صرف راحت ہی راحت ہے, صرف سکون ہی سکون ہے, صرف اطمینان ہی اطمینان ہے. دیکھیں 3 مقامات ہیں, 3 مقامات. ایک ہے جنت, یہ آخری بات ہے. ایک ہے جنت, جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, صرف راحت ہی راحت, صرف سکون ہی سکون. ایک ہے دوزخ, وہاں کسی قسم کی راحت نہیں, صرف تکلیف ہی تکلیف, آزمائش ہی آزمائش, عذاب ہی عذاب. جنت میں کوئی تکلیف نہیں, دوزخ کے اندر کوئی راحت نہیں. اور جو دنیا ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں, یہاں تکلیفیں بھی ہیں, راحتیں بھی ہیں. تو جو یہ خواہش کرتے ہیں نا دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ کبھی کوئی تکلیف آئے ہی نہ, میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا جنت میں ہوگا. جنت کے لیے کوشش کر لیں, وہاں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ دنیا ہے, یہاں تکلیفیں آتی رہیں گی, آزمائشیں آتی رہیں گی. صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے, صبر کرتے رہے تو صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت ایمان پر موت نصیب فرمائے, بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم.